تھامس ٹو، جسے ریہوڈ آئلینڈ پائریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، 17ویں صدی کے آخر میں بحری قزاقی کی تاریخ میں ایک بدنام شخصیت تھا۔ 1649 کے آس پاس پیدا ہوئے ٹو کی زندگی اسرار میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ تاہم سمندری ڈاکو کے طور پر اس کے کارناموں نے سمندری تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ بحری قزاق کے طور پر ٹو کے کیریئر کا آغاز 1690 کی دہائی میں ہوا، ایک ایسا وقت جب کیریبین اور شمالی امریکہ کے ساحل کے ساتھ سمندری قزاقی پروان چڑھی۔ اس نے ایک نجی کے طور پر اپنا پہلا سفر شروع کیا، جسے انگریزی حکومت نے جنگ کے وقت فرانسیسی اور ہسپانوی بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم 9 سال کی جنگ کے اختتام نے بہت سے نجی افراد کو جائز اہداف کے بغیر چھوڑ دیا اور انہیں اپنی روزی روٹی برقرار رکھنے کے لیے بحری قزاقی کی طرف دھکیل دیا۔ 1692 میں ٹو نے ساتھی مہم جوئی کے عملے کے ساتھ ایمیٹی پر سوار برمودا سے سفر کیا۔ ان کی منزل بحر ہند تھی، جو قزاقوں کے لیے ایک منافع بخش شکارگاہ تھی، جس کی وجہ مشرقی ہندوستانیوں اور دیگر تجارتی جہازوں کے ذریعے لوٹے گئے مال غنیمت تھے۔ ٹو کا ان دور دراز پانیوں میں جانے کا فیصلہ جرأت مندانہ اور بہادر تھا، جس نے اسے اپنے وقت کے قزاقوں میں ایک سرخیل کے طور پر نشان زد کیا۔ یہ سفر انتہائی کامیاب ثابت ہوا۔ ٹو اور اس کے عملے نے ہندوستان کے ساحل اور بحیرہ احمر کے ساتھ کئی قیمتی انعامات حاصل کر لیے۔ اس کا سب سے مشہور کارنامہ 1694 میں اس وقت سامنے آیا جب اس نے گرینڈ مغل کے جہاز فتح محمد پر حملہ کیا۔ سونا، چاندی اور زیورات سمیت خزانے سے لدے فتح محمد کی گرفتاری نے ٹو کی شہرت اپنے دور کے سب سے طاقتور قزاقوں میں سے ایک کے طور پر حاصل کی۔ تاہم ٹو کی کامیابی قلیل المدتی تھی۔ 1695 میں یمن کے ساحل کے قریب مغلوں کے ایک بھاری دفاعی قافلے پر چھاپا مارنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا جہاز مغلوب ہو کر ڈوب گیا۔ ٹو اور اس کے بہت سے عملہ جنگ میں مارے گئے۔ اس کے سمندری ڈاکو کیریئر کا اچانک خاتمہ ہوا۔ بحری قزاق کے طور پر اپنے نسبتاً مختصر وقت کے باوجود تھامس ٹو کی میراث قزاقی کے علم میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے جرأت مندانہ کارناموں اور اس نے جو بے پناہ دولت اکٹھی کی، اس نے ہم عصروں اور بعد کی نسلوں کے تخیل کو یکساں گرفت میں لے لیا۔ ٹو کی کہانی کو ادب اور مقبول ثقافت میں امر کر دیا گیا ہے، جو بلند سمندروں پر ایڈونچر کی کہانیوں کے لیے تحریک کا کام کرتی ہے۔ آخر میں ایک سمندری ڈاکو کے طور پر تھامس ٹو کی زندگی ایڈونچر اور جرأت کے جذبے کو ابھارتی ہے، جو سمندری ڈاکو کے دور کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اس کے کارناموں نے، اگرچہ مختصر، سمندری تاریخ پر ایک لازوال نشان چھوڑا، جس سے اسے اس دور کی سب سے زیادہ بدنام زمانہ شخصیات میں جگہ ملی۔ ٹو کی وراثت سمندری ڈاکو کی زندگی کے رغبت اور خطرے کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے، جو آنے والی صدیوں تک ان گنت افراد کے تخیل کو مو لیتی ہے۔